آج ہم اس ویڈیو میں حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بارے میں جانیں گے۔ ملک عرب سے شمال کی طرف ایک چھوٹا سا ملک فلسطین ہے۔ جب بابل کے کافر ایمان نہیں لائے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام وہاں سے ہجرت کر گئے اور فلسطین میں آ کر آباد ہو گئے۔ آپ کی 2 بیویاں تھیں، ایک کا نام حضرت سارہ اور دوسری کا نام حضرت ہاجرہ تھا رضی اللہ تعالی عنہما۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بڑے صاحبزادے کا نام حضرت اسماعیل علیہ السلام ہے اور حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا کے مقدس بطن سے پیدا ہوئے تھے، اور حضرت سارہ رضی اللہ تعالی عنہا کے مبارک شکم سے حضرت اسحاق علیہ السلام پیدا ہوئے، جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے چھوٹے صاحبزادے ہیں۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام ابھی شیر خوار بچے ہی تھے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس وحی بھیجی کہ اسماعیل اور ہاجرہ کو مکہ پہنچا دو۔ اس زمانے میں مکہ کی سرزمین پر کوئی آبادی نہ تھی، آس پاس صرف ببول وغیرہ کے درخت تھے، باقی سنسان چٹیل میدان تھا اور پانی کا تو کوسوں نام و نشان نہ تھا۔ حکم الہی کے مطابق حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل اور حضرت ہاجرہ کو ساتھ لیا اور فلسطین سے چل پڑے۔ جب مکہ کی سرزمین پر پہنچے تو سواری کو روکا اور ان دونوں حضرات کو ایک درخت کے نیچے اتارا، پھر حضرت ہاجرہ کو ایک توشہ دان میں کھجوریں اور ایک مشک پانی سپرد کر کے واپس روانہ ہوئے۔ آپ کو واپس جاتے دیکھ کر حضرت ہاجرہ نے پوچھا، حضرت ہمیں اس سنسان بیابان میں کس کے سہارے چھوڑ کر آپ جا رہے ہیں؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس بات کا نہ تو کچھ جواب دیا نہ مڑ کر دیکھا۔ جب کئی بار پوچھنے پر جواب نہ ملا تو حضرت ہاجرہ نے عرض کی، کیا ہم دونوں کو اس طرح چھوڑ کر جانے کا حکم آپ کو اللہ تعالیٰ نے دیا ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، ہاں۔ یہ سن کر حضرت ہاجرہ نے اطمینان کا سانس لیا اور بولی کہ جب اللہ تعالیٰ کا حکم ہے تو وہ ہم دونوں کی ضرور حفاظت فرمائے گا۔ حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا توشہ دان میں سے کھجوریں کھاتی اور مشک سے پانی پیتی۔ چند دنوں کے بعد کھجور اور پانی ختم ہو گئے تو آپ بہت پریشان ہوئیں، یہاں تک کہ پیاس کی سختی سے آپ کی چھاتی کا دودھ بھی خشک ہو گیا۔ اب تو حضرت اسماعیل علیہ السلام کی جان کے لالے پڑ گئے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام اس وقت بہت ہی ننھے شیرخوار بچے تھے، بھوک اور پیاس کے مارے تڑپ تڑپ کر ایڑیاں رگڑنے لگے۔ حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا دل دہلا دینے والا یہ سماں دیکھ کر بے تاب ہو گئی، اپنے ننھے بیٹے کو تو وہاں چھوڑا اور خود ادھر ادھر دوڑ کر پانی تلاش کرنے لگی۔ قریب ہی میں صفا اور مروہ نام کی 2 پہاڑیاں تھیں۔ آپ دوڑ کر کبھی صفا پہاڑی پر چڑھتی اور کبھی مروہ پہاڑی پر جاتی اور دور دور تک نگاہ دوڑا کر پانی کی کھوج کرتی۔ اس طرح ان دونوں پہاڑیوں کا آپ نے 7 مرتبہ چکر لگایا، مگر پانی کا کہیں پتہ نہ چل سکا۔ آخری مرتبہ جب آپ ادھر مروہ پہاڑی پر چڑھ کر پانی کی تلاش میں مشغول تھی تو ادھر حضرت جبرائیل علیہ السلام حضرت اسماعیل علیہ السلام کے پاس آئے، زمین پر ایک ٹھوکر لگائی جس سے زمین پھٹ گئی اور پانی کا واپس آئیں تو حضرت اسماعیل علیہ السلام کے نزدیک ابلتا ہوا چشمہ دیکھ کر بہت خوش ہوئی۔ آپ نے سوچا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ پانی ادھر ادھر بہہ کر ختم ہو جائے، اس لیے آپ اس چشمے کے کنارے دھول لے کر میڑھی بناتی جاتی اور اپنی سریانی زبان سے کہتی جاتی، زمزم زمزم، جس کا معنی ہے
جس کا معنی یہ ہے کہ تھم تھم یعنی رک رک۔ بعد میں ہمیشہ کے لیے اس مبارک چشمہ کا یہی نام پڑ گیا۔ پھر حضرت حاجرہ نے زمزم کا پانی خود پیا اور اپنے ننھے لاڈلے کو پلایا، جس سے دونوں کی جان میں جان پڑی اور بھوک پیاس ختم ہوئی۔ زمزم شریف کا یہ اثر ہے کہ وہ کھانے اور پینے دونوں کی جگہ کام دیتا ہے۔ مکہ سے واپس جانے کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کا یہ دستور تھا کہ آپ حضرت حاجرہ اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی دیکھ بھال کے لیے ہر مہینہ مکہ میں تشریف لایا کرتے تھے۔ صبح کو براق پر سوار ہو کر فلسطین سے چلتے اور مکہ آ کر ان دونوں حضرات سے ملاقات کرتے اور حال چال پوچھتے، پھر اسی دن دوپہر کے وقت فلسطین واپس پہنچ جاتے۔ زمزم کا چشمہ ظاہر ہونے کے بعد بنی جرہم کا ایک خاندان پانی کی تلاش میں وہاں آ پہنچا۔ دیکھا کہ یہاں تو پانی کی افراط ہے۔ ان لوگوں نے حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے آباد ہونے کی اجازت مانگی۔ آپ نے اجازت دے دی۔ وہ لوگ بھی یہیں آباد ہو گئے۔ اب مکہ کی وہ زمین سنسان نہ رہ گئی، بلکہ خاندان جرہم کے بس جانے کی وجہ سے ہر طرف چہل پہل نظر آنے لگی۔ حضرت سیدنا اسماعیل علیہ السلام اسی خاندان کے لوگوں میں پلے بڑھے۔ انہی لوگوں سے عربی زبان سیکھی۔ جب جوان ہوئے تو آپ کی شادی بھی اسی خاندان میں ہوئی۔ ہمارے سرکار مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حضرت اسماعیل علیہ السلام ہی کی نسل پاک سے ہیں۔